الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت. مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خوان اہل بیت. یعنی جڑا قرآن اللہ دے حبیب دی مدح سرائی کر رہا ہے، وہی قرآن اہل بیت دی مدح تے تعریف کر رہا ہے کہ مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خوان اور بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان. ان کی باقی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان. آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا تطہیر سے ظاہر اور گھر لٹانا سر کٹانا کوئی ان سے سیکھ لے. او حسین دے لنگر تے لڑن والی قوم، حسین دے دورے مار کے حسین دے عمل دے خلاف چلن والی قوم اپنے گریباناں وچ کو کلے امام دے لنگر کھانے کافی نہیں، جے لنگر انہاں دا کھاندے ہو کردار بھی انہاں دا بنا کہ گھر لٹانا سر کٹانا کوئی ان سے سیکھ لے. جان عالم ہو فدا اے خاندان، جان عالم ہو فدا اے خاندان. اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں. اس وقت دے یزید تو لے کے آج دے نواز شریف تک بابا سب نو ایک جیسا فتوہ دے کے ایک لین دے اندر کھڑا کر گیا ہے.
جس رنگ دے اندر بھی کوئی آکے اہل بیت دی دشمنی وچ قدم بڑھائے گا ہر ایک دشمن اہل بیت واسطے بابے نے فتوہ دے چھوڑے آئے اس وقت دا یزید حسین پاک دے دشمنانو عزت دیون والا اگر وہ لانتی ہے تے اج دا نواز شریف رانا سنا جیسے بدماشانو وزارت دیون والا اے بھی برابر دا لانتی ہے بولو بابا انہا سارے واسطے فرما رہے آئے ہو کہ توجہ کرے آجے اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت لعنت اللہ علیکم دشمنان اور اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے اس دھرتی تے بڑے بڑے آنے نے مولا دی راہ جان مال اولاد دیون والے پر انج دا پتر کسے نہیں دینا جویں دا اکبر میرے امام نے دے چھوڑے آئے اس دھرتی تے بڑے بڑے آنے قربانیاں دینی آنے لیکن انج دی قربانی کسے نہیں دینی جویں دی نبی دے اہل بیت نے دے چھوڑی ہے کہ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت کون سی بستی بسائی تاجران اور بابا اپنی محبت دے نال اپنے جذبات دا اظہار کر رہے آئے کہ کیسی اندھیر نگری ہے لوگاں دے کافلے ڈاکو لٹن بھی تے رات نو لٹتے نہیں اہل بیت دے کافلے دن دہاڑے لٹ لے گئے نے بابا فرماتا ہے کس شخصی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے کس شخصی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہو سکتا ہے ایک بندہ جناب چھت دا حامی ہوئے لیکن آکھے میں چھت تھانی لگنا ہے بوہے تھانی نہیں لگنا میں چنگا نہیں لگدا وہ بھی کدی جناب اعلیٰ پیارا نہیں ایک بندہ آکھے میں دیوار تو تے لگنا ہے دروازے تو نہیں لگنا ایویں دا جناب اعلیٰ بندہ بھی کدی ہمدرد نہیں ثابت ہو گیا باویں آل دا دشمن ہوئے باویں اصحاب دا دشمن ہوئے جیڑا جس روپ دے اندر کلمہ پڑھ کے اگر انہاں آل اصحاب تفریق کر کے کسے ایک نل بھی دشمنی کرے گا نہ اللہ دا پیارا بن سکتا ہے نہ دے حبیب دا پیارا بن سکتا ہے اللہ تے دے حبیب دا وہی پیارا بنے گا جو دے اصحاب دا بھی نوکر نو دی ازواج دا بھی نوکر حتیٰ کہ میرے نبی دی اولاد دا بھی نوکر اسی واسطے تے بریلی دا سلطان بولیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ تو ہے اے نور تیرا سب گھرانہ ہاں جی تو ہے نور سب گھرانہ میرے بھائیو آؤ ذرا گریبان اپنے جھانکیے میرے امام دے مشن سے غور کرو بحیثیت ایک مذہبی رہنما دے پیرہ واسطے مولویاں واسطے صوفیاں واسطے نمازیاں واسطے حاجیاں واسطے غازیاں واسطے سارے واسطے میرے امام دی قربانی مشن راؤ جڑا پیر آکھے مولانا حالات بڑے اوکھے نے
میں نہیں چل سکتا، میں اندے واسطے گل کر امام علی مقام دی گل بڑی اچھی ہے، وہ تو پھر واپس میرے تو نہیں آیا جائے گا، اس تو پہلے ہی گل کر لا مسئلہ سمجھ آ جائے۔ انہاں بزدل پیراں تے مولویاں دی مثال دین واسطے گل سمجھاواں کہ مصیبت تے موت جدوں مولا والوں آندی ہے ہر بندے نو سامنا کرنا پڑتا ایویں ہے کہ نہیں؟ بزدلی دے نال نہ شان اچھی ہوندی ہے نہ جان بچدی، ایویں ہے کہ نہیں؟ وہ اج کل دے انہاں لوگاں واسطے جنہاں مسیتاں دے سپیکر اتار کے دے دیتے کہ لو جی نیشنل ایکشن پلان ہے، لے جو جناب، کی ٹینشن؟ جس طرح حکومت دے پیو دے ہون، نواز شریف دے ابے دی جناب ارواح چوں دے ختم اچ دیتے گئے ہون کہ جدو دل کرے لے کے واپس چلا جائے۔ اساں اتنا سوال کرنا چاہتے ہیں انہاں بزدلاں تو جڑے اسمبلیاں وچ بھی بیٹھے تے خانقاہاں وچ بھی بیٹھے تے پھر بھی چپ کر کے بیٹھے رہے۔ ایک پرانی جی کہاوت ہے کہ ایک بندے دے گھر سن بہت ساریاں ککڑیاں تے ککڑ، ایک مرغا بہت بلند بانگ اذان دینا سی۔ اے سمجھان واسطے گل کر رہے ہیں، اے حکایت دا مطلب ہی ہوتا ہے کہ کسی نے کچھ سمجھان واسطے گل کرتی رہی۔ انہیں جناب اس مرغے نو بلایا، انہیں کیا تیریاں بانگاں تو میں بڑا تنگا، کل جے تو دیتی نا بانگ تے تیری گردن تے چھری۔ انہوں نے سوچیا کلی میری تے کیڑی شریعت لازم ہے کہ میں ہی بچانا ہے، میں نہیں دیواں گا کوئی اور دے چھڑے گا، اتو نیشنل ایکشن پلان کلا بندہ کتھے کتھے متھا دے وے۔ انہیں کہ حضور نوکر نہیں آندی بات، مہینہ ایک لنگیا، اگلے مہینے نواں آرڈر لے کے جناب مالک آ گیا، انہیں کیا تو جڑا چپ کر کے پھر دینا ان دے نال بھی سارا سسٹم خراب ہوندا ہے، تو باقی ککڑیاں نال کر تو کٹ کٹ کٹاک بھی کرنی۔ انہیں کیا جی حاضر۔ 2 مہینے لنگے تے تیسرے مہینے انہیں نواں آرڈر لے آندا، انہیں کیا جی کل تو باقی ککڑیاں دی طرح آنڈا نہ دیتا تے سمجھ لے تیری گردن تے چھری آئی۔ گل ہسن دی نہیں، گل رومن دی۔ اے جملہ انہیں سنے آتے مرغا رو پیا، اندے اندر دا احساس جاگیا۔ انہیں کیا ہوئے ہائے افسوس، اے بغیرتی دے 2 مہینے دی زندگی نالوں کیا ہی چنگا سی میں بانگا دیندہ دیندہ مر جاندہ۔ تے آج میں نو اے ذلت دے دن نہ دیکھنے پہندے، میں کہنا چاہنا اس مرغے نو تے ہوش آ گئی، لیکن گدیاں چ بیٹھن آلے نو کدوں آئے گی؟ جدو رب والو موت آنی ہے صاحبو پھر سب نو آنی ہے۔ کیا ہی اچھا ہوندہ کہ تسم بزدلی دی چپ نہ لو، حق دی بانگ دیندے دیندے مر جاندے۔ تے آج ملک دے حالات ایسے نہ ہوندے جنہیں ہوئے۔ میں غلط گلتے نہیں کرتا۔ جس وقت حکام بالا شریعت تے کوئی حملہ کر دینے، وہ کوشش کر دینے کہ مذہبی رنگچ ملبوس کچھ شوق دے بازاروں اپنے نال ملا لیں۔ مولی فضل الرحمان جیسے کچھ اپنے بھی نہیں ہونا دے میں نہ نہیں لے، کچھ بھی ہو انہیں کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی۔ بس میں نہ نہیں لے سکتا۔ العاقل و تکفیہ الاشارہ، عقل مند نو اشارہ کافی ہے۔ جڑے سنیاں کو لا کے آکھن مولانا ہمیں ووٹ دیجئے گا، ہمارا اسمبلی میں جانا ضروری ہے، ہم نہیں جائیں گے تو پھر سنیت کی بات کیسے ہوگی؟ میرا ایک سوال اگلے دن ایک پیر نہ لویا، میں تو انہوں دا بھی نہ نہیں رسا ایم پی ہے، میں کہ پیر صاحب تو کہندا سے میں اسمبلی جاواں گا تے گل کراں گا، تیرے ہوندیاں غازی سولی چڑھ گیا تو کی کیتا ہے؟ تیرے ہوندیاں مسیتاں دے سپیکر لے گئے نے تو کی کیتا ہے؟ تیرے ہوندیاں حقوق نسواں دے بل پاس ہو گئے نے، تیری زبان کتھے چلی گئی؟ پیر صاحب دی گردن جھک گئی، اکھاں بند ہو گئیاں۔ میں صرف اتنا آکھنا چاہنا، میں ایک حقیر تے ناچیز جا انسان آ، میرا قد بھی چھوٹا، اوقات بھی چھوٹی، حقیر جا انسان، لیکن کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق۔ میں ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بنا خوش، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کر۔ یہی سب تو وڈی تکلیف ہے کہ اسا چنگے نو چنگا کہندے ہیں تے گندے نو گندا کہندے ہیں۔
اور اس گل دی کسی نو تکلیف ہوندی ہے تے سانو ان دی پریشانی بھی نہیں. اقبال سانو یہی درس دے گیا ہے کہ مومن دوگلا نہیں ہوندا، مومن ایک رنگا ہوندا. جڑا جڑا ایک رنگا ہے وہ بول بلے والے نو معافی ہے، باقی بولو نون لیگیاں نو معافی، تیر والے نو بھی معافی، بالٹی والے نو بھی معافی، رسول اللہ علیہ بولو. بابا فرماتا ہے ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی، ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی، ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی. یا بندے خدا بن، یا بندے زمانہ، یا بندے خدا بن، یا بندے زمانہ. میرے امام نے یہی سبق دیتا ہے. ذرا تصور تے کرے آجے آج جناب اعلیٰ جس بندے نو ایک خوف لاحق ہوئے کہ میں ناموس رسالت دی گل کراں گا، میں نظام مصطفیٰ دی گل کراں گا، میرے ہتھاں میں چھتکڑی آ جائے گی، میرے بھائی دے پیراں دے وچ بیڑیاں ہتھاں میں چھتکڑیاں لگ سکدیاں نے، تے میں ایک سوال ضرور کراں گا. پورے جگ دے پیر جوڑ لواں، پورے جگ دے مولوی جوڑ لواں، میں پورے جگ دے حاجی تے نمازی چھوڑ لواں، میں کہنا رب دی قسم غازی عباس دے ناخن برابر انہاں دا مول نہیں لگ سکدا. تے جے غازی عباس بازو کٹا کے دین دا نعرہ مار دے رہنے، پھر کوئی گدیاں وچ بیٹھ کے چپ کیوں کر گیا؟ جے جناب اعلیٰ غازی عباس جناب اعلیٰ بازو قلم ہو کے اپنے دیکھ دیکھ کے پھر بھی جناب حضور دی عزت دا نعرہ مارن. آج پھر امت مسلمہ تے خاموشی کس واسطے تاری ہے؟ حضرت حسین دے 6 بھائی جناب ابو بکر عمر جعفر عبداللہ عباس محمد 6 بھائی جناب اعلیٰ سامنے قربان ہوئے پہ ہون. میرے امام دا لہجہ بھی نہ بدلے، میرے امام دے لہجے وچ بھی تبدیلی نہ آئے، جوان بیٹا کربل دی ریت تے قربان ہو جائے، میرے امام دا لہجہ نہ بدلے. خود جناب اعلیٰ اپنی جان مالک دی بارگاہ دے اندر حالت سجدہ دے اندر سپرد کر دیتی جائے، لیکن میرے امام دا لہجہ نہ بدلے حتیٰ کہ سرنوں کے نزت چڑھایا جائے. ذرا غور کرے آجے حجر اسود رو ایک واری مصطفیٰ کریم نے چمیا تے زمانہ آج تک چمدہ پہ آئے، جنہوں ایک واری چمن پہ اتنی محبت تے جنہی گردن نو لا تعداد واری چمیا، اس گردن تے خنجر چلیا. میرے امام دا لہجہ نہیں بدلیا، جڑے پاک گلے وچ حضور دا لعاب گزریا، اس گلے وچ نیزہ پاک سر بلند کیتا گیا. میرے امام دا لہجہ نہیں بدلیا. میرے مصطفیٰ دے غلاموں جس گلے وچو سیدہ پاک دیا کھوائیاں پاک پاک برکیاں گزریا، اس گلے وچ نیزہ گزاریا گیا. میرے امام دا لہجہ نہیں بدلے. جس گلے وچو جناب اعلیٰ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ خاتون جنت پاک دا مقدس دودھ گزریا، اس جگہ جناب اعلیٰ اس حلق دے اندر نیزہ گزاریا گیا. میرے امام دا لہجہ نہیں بدلیا. میں کہنا چاہنا پیرو تواڈے لہجے کیوں بدل گئے؟ مولویو تواڈے لہجے کیوں بدل گئے؟ اوہ اسمبلیوں وچ بیٹھن والے غدارو تواڈے لہجے کیوں بدل گئے؟ اسلامی جمہوریہ دے نعرے مار کے اس وطن نو یہودیاں تے قادیانیاں دی قانونی بناون والے ہو، تواڈے لہجے کیوں بدل گئے؟
اگر واقعی تسا حسینی ہو واقعی مسلمان ہو آؤ پھر اپنے لہجے بدلو آؤ آج کفر نو ٹھوکر مار کے کٹو اپنے وطن دے وچوں اج کٹو جناب اعلی گستاخان رسول نو اس دھرتی تو ہمیشہ واسطے پاک کر کے جناب اعلی جیلاں ویلیاں کر دے ہو تخت تار تے لٹکا دے ہو آسیہ ملونہ سمیت انہاں تمام بدبختاں نو جنہاں میرے آقا دی توہین کی تھی کہ دنیا نو ثابت کر دے ہو مصطفیٰ دے غلام جان تے دے سکتے ہیں پر مصطفیٰ دی آبرو دی سوداگری نہیں کر سکتے یا رسول اللہ مصطفیٰ کریم نے علاموں کہنا چاہتے ہیں بس اتنی گل دی تکلیف ہو رہی ہے زمانے نو مولوی سخت بہت بولتے ہیں مولوی سخت بہت بولتے ہیں کس طرح دی نرمی سننا چاہتے ہو کیا یہ نرمی سننا چاہتے ہو کہ جناب اعلیٰ بلے دے جلسے دے اندر جناب سینکڑا سبھی کر لگے ہون قوم دیاں تھیاں نچ دیاں پہیاں ہون تے کوئی پوچھنا والا نہ ہوئے لیکن اللہ دے گھر دے اندر جمعے دا خطبہ بھی مولوی دے دے تے 780 دہشت گردی دے مقدمے میں اندر کیتا جائے تے پھر بھی چپ کر کے بیٹھے رہی چپ رہنا چاہیے کیا ہی پسند کر دے ہو کہ قوم نال جھوٹے وعدے کرنا والا نواز شریف 6 مہینے بعد لوڈ سیٹنگ مک جائے گی اس ملک دے اندر کتنے ہسپتالاں دے ایمرجنسی تے تھیٹراں دے اندر آپریشن تھیٹر دے اندر بندے مردے نے روزانہ لوڈ سیٹنگ دی وجہ تو لیکن جناب اعلیٰ بندے مر گئے بتی نہیں آئی لیکن قوم کہندی ہے اج بھی ہوتے جھوٹے جلسے میں سینکڑا سپیکر لگن تے کوئی پوچھنا والا نہ ہوئے اجازت دی ضرورت نہ ہوئے پٹواریوں دی خدمت واسطے تیار ہون لیکن جے اگر حضور دی آل دا جلسہ کرانا ہوئے نبی دے اصحاب دا جلسہ کرانا ہوئے میلاد دا جلسہ کرانا ہوئے تے ایسے چنو دسو ہون تے ایسے چور پوچھتا ہے اتو آڈر نے پوچھو مولوی کیڑا آ رہے ہیں ان دے پیو دنا کی ان دی ذات کی ہے جنہیں رشتہ دینا ہوئے اسا کہنا چاہنے کچھ شرم حیا ہونی چاہیے کچھ حیا ہونا چاہیے اے کہنا کہ کون آ رہے آئے کون آ رہے آئے جدو تیری تھانے میں چاہ کے جناب اعلیٰ پوسٹنگ ہوں دی ہے کدی لوگاں نے نہیں پوچھے آئے پہلا سید سی ہے موچی کیوں آگے آئے اچھا بولو کسے پوچھے آیا کہ تیرے کولوں کے تھانے میں پہلا سید سی موچی کیوں آیا ہے کسے آکے آئے پہلے جٹ تے گجر سی جناب اعلیٰ تیلی کیوں آگے آئے کسے آکے آئے جناب اعلیٰ کہ پہلا تے مسلمان سی ہے جناب اعلیٰ ایج غیر مسلم کیوں آگے آئے اس جگہ تے تو سن کہندے ہو ہمارے کام میں دخل مت دو جے قانون دے کم تو کہنا ہے ہم زیادہ جانتے ہیں کہ تینوں پاکی پلیدی دا پتہ نہیں ہے اس تنجے دا تینوں پتہ نہیں دین دے مسئلے سانو نہ دس دین تم سے ہم زیادہ جانتے ہیں یہ سرکار پر ممبر ہے اس مداخلت نہ کر ایمیں دے لکھاں سچو مصطفیٰ دے غلامہ دی جتی تو قربان ایمیں دے لکھاں جناب اعلیٰ ڈی پی ہوتے آئی جی حضور دے غلامہ دے جوڑیاں تو قربان عزت ہو سے پولیس آلے دی کی دی جائے گی جڑا قاضی ملک ممتاز حسین قادری دی طرح ساری نوکری نالو مصطفیٰ دی وفا والی نوکری زیادہ نبھاوے ایسا جناب اعلیٰ کھل کے کہنا چاہتے ہیں بغیر خوف و خطر دے کہنا چاہتے ہیں اپنی جان ہتھیلی دے رکھ کے کہنا چاہتے ہیں میرے رنگے کروڑا نہیں ہوں میرے امام دے قدمان لگی دھوڑ دے ذرے نلو بھی ہو لینے انہاں دے قدمان لگیا مٹی دا ذرہ بھی بڑا قیمتی ہے جنت دے سردار دے قدمان لگیا مٹی تے ریت دا ذرہ میرے رنگے کروڑا تیرپا نالوں زیادہ قیمتی ہے میرے جیسے گناہگارہ نالوں کروڑا درجے قیمتی ہے کہ اس جنت دے سردار نے اتنی بڑی قربانی دیتی جن دی حالت رو دے کے جدو سیدہ زینب نو قیدی بنا کے آپ دے پورے گھرانے نو آکھیا گیا چلو تو قیدی ہو بیٹھ جاؤ اور اٹھا دے ہوتے اہل بیت اپنے آپ کو قیدی تصور کر کے جدو بیٹھن لگے نے اٹھا دیا قطارہ تے
ذرا تصور کرے آجے جس وقت سیدہ زینب پاک دی نظر پئی میرے لجپال تے کریم امام حسین علیہ السلام دے بدن تے بے ساختہ بی بی بولی منہ مدینے والکیتا یا محمد آہو صلی علیک اللہ حاضا حسین بالعراہو مزمل بالدماہو مقطع الآزاہو او میرے نانا تاڑے تے لکھاں سلام نانا دے خود صحیح جڑا حسین تاڑے سینے تے لیڑ دا سی حاضا حسین بالعراہو اتتی ریت ستا پہ آئے مسمل بالدماہو خون دی چادر اوڑ کے ستا ہے جنت دے جوڑے پاوڑالا خون دی چادر پا کے ستا ہویا میرے نانا ویکھو جن دے بازو پکڑ پکڑ کے چم دے سو جن دے ہاتھ پکڑ پکڑ کے چم دے سو مقطع الآزا ہو آجوں دے بازو کٹ کے سڑ دیتے گئے لیکن نانا ساڑھا کج روے نہ رہے اسا اپنا کرانا قربان کر کے پھر بھی تیرے تے سلام پڑھ دے جا رہے ہیں اسا پھر بھی تواڈی شریعت تے گیت گان دے جا رہے ہیں پھر بھی تواڈے تے درود پڑھ دے جا رہے ہیں ترجمہ مولانا الیاس قادری صاحب نے اپنے لہجے وچ کیتا کہ جلدی اس ہوا نو بھی سیدہ نے پیغام دیتا کہ اے صبا مصطفیٰ سے جا کہنا غم کے مارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر بے سہارا